نظریاتی طور پہ ہدایت نہیں بلکہ مادی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی اور نظریاتی طور پہ بھی شخصیت کو کامل اور اکمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں پہ مادی ہمارا نقصان ہو تو تب بھی اسلام فوراً روکنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا نظریاتی نقصان ہو تو پھر بھی اسلام کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور ہمارا روحانی نقصان ہو تو پھر بھی اسلام حکم دیتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ پہ جہاں انسانیت کا فائدہ اسلام اٹھاتا ہے تو روحانی ہو، مادی ہو، نظریاتی ہو، اسلام نے اس کام کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صرف حکم دیا بلکہ فضائل بیان کیے ہیں۔ لیکن جہاں انسانیت کا نقصان آ گیا تو وہاں اسلام نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ اسلام نے اس وجہ سے نشے کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی بھی نشہ انسانیت کے لیے حرام ہے۔ جدید سائنس آج اس بات پہ پہنچی ہے 21ویں صدی کے بعد، یعنی پچھلی صدی تک بھی مغرب کے کچھ ممالک جو ہے وہ نشے کو جائز سمجھتے تھے، اور اس وقت بھی امریکہ کی کچھ ریاستوں میں چرس جیسے نشے کو حلال قرار دیا گیا۔ یہ حلال نہیں، حلال تو ہمارے مذہب کے نزدیک، ان کے مذہب کے نزدیک ہوگا، لیکن انہوں نے قانونی طور پہ اس کا جواز فراہم کر دیا ہے۔ لیکن میں قربان جو اپنے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ کہ جنہوں نے 14 صدیاں پہلے مختصر تعریف میں ایک لفظ خمر اللہ کی طرف سے آ گیا اور پورا فلسفہ بتا دیا کہ جو چیز بھی انسان کی عقل کو زائل کرے وہ حرام ہے۔ بس سمپل بات ہے، دنیا آج اس پہ پہنچی ہے اور ہمارا اسلام 14 صدیاں پہلے پیغام دے گیا ہے۔ اور بس یہی گزارش ہے کہ جو بھی چیز آپ کے عقل پہ آ جائے آپ سمجھیں کہ وہ نشہ ہے اور اس کو فوراً چھوڑتے جائیے۔ بہت مختصر اور اگر جامع تعریف کی جائے تو یہی بنتی ہے فیصل بھائی۔ جی ناظرین اکرام، جس طرح علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت تعریف فرمائی اور ساتھ میں آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی فرمایا، سیدی نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آئے حضور پاک تو دنیا بدل گئی، آئے حضور پاک تو دنیا بدل گئی، کافور کفر ہو گیا اس کر و فر کی خیر۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، ہمیں جتنا بھی عطا ہوا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ عطا ہوا ہے۔ علامہ صاحب یہاں پر ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ آخر لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے آپ بہت خوبصورت سوال آپ نے اٹھایا کہ آخر لوگ نشہ کرتے کیوں؟ ایک بیلنس انسان ہے، اس کو کھانا مل رہا ہے، اس کو رہنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، اس کے رشتہ دار موجود ہیں، اس کے پاس اللہ کی اتنی نعمت ہے، تو لازمی ہے کہ وہ نشے کی طرف جائے گا۔ تو ہمارے اسلام نے ہر چیز کے اسباب کی طرف پہلے نظر دوڑائی ہے، پہلے اس کے اسباب ڈھونڈے گئے ہیں، پھر اس کا علاج ڈھونڈا گیا، پھر اس کو حرام قرار دیا۔ آپ دیکھیں کہ مکی دور میں شراب پہلے جائز تھی، شروع میں ابتدا میں یہ آیا کہ شراب میں تمہارے لیے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں، پھر کہا کہ نماز میں نہ جاؤ، پھر بتدریجاً جب انسانیت اس حد تک ذہنی طور پہ تیار ہوگی اور ماحول اور حالات بن گئے، اسلامی ریاست بن گئی، تو یکدم حکم آ گیا کہ کلی حرام ہے۔ اور میں قربان جاؤں صحابہ پہ کہ انہوں نے مدینے میں جب شراب کے وہ جو ہے گڑے انڈیلے تو کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ شراب کا سیلاب آ گیا، کہ انہوں نے سب بہا دیے، کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آ گیا کہ یہ حرام ہو گئی ہے۔ نشہ کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی، اب اسلام نے کب منع کیا؟ کہ جب توحید کی میں ان کو پلا دی، جو توحید کا نشہ پیتا ہے اس کو باقی نشوں کی ضرورت کیا ہے؟ نشہ بیسیکلی لوگ کرتے ہیں جی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اب سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اگر تم چین چاہتے ہو، طمانینت چاہتے ہو، تو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں درود پاک بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ورفعنا اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر بھی اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اور بزرگوں کی صحبت، یہ ہمیں روحانی علاوت دیتی ہے۔ ہم نے بزرگوں کے مکاشفات اور ان کے مکتوبات میں یہ بات دیکھی کہ لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو بعض اوقات ان کی زندگی گزر گئی اور انہوں نے کہا جی ہمیں اتنا نشہ تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا، ہم اتنے دن بزرگوں کے پاس بیٹھے رہے۔ یہ نشہ پلاتے تھے تو وہ نشہ چھوٹ جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ نشہ میسر نہیں ہے، جن کو گولڑا شریف میں بیٹھنے کا نشہ نہیں ملا ابھی تک، کسی کامل ولی صوفی کی نگاہ میں وہ بیٹھے ہی نہیں ہیں، تو وہ نشہ تلاش کرتے ہیں کہاں پہ جا کر؟ وہ تلاش کرتے ہیں جی